میرا نام ہانیہ ہے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میرے گھر میں ہی زیادہ افراد نہیں تھے، امی ابو اور میرا ایک بھائی تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھی ہوئی تھی، یوں کہہ لے کہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی میں ہی تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا شوہر جو کہ ملک سے باہر تھا، شادی کے فوراً بعد ہی وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے گا، لیکن شاید وہاں جا کر مجھے ساتھ لے جانا بھول چکا تھا، اور میں یہاں پر اکیلی اپنے سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک شوہر ہی بیوی کا صاحبہ ہوتا ہے جو ہر گرمی سے بچاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی اور اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس نے مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن آپ تو وہاں جا کر مجھے لے جانا بھول ہی گئے ہیں۔ آپ نے شاید شادی کا وعدہ بھی مجھ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ اور آتے ہی میرا ویزا اپلائی کر دیں گے۔ میرا شوہر بھی مجھے یہی کہتا ہوا، جلد ہی میں تمہیں بلاؤں گا، لیکن شاید اس نے نہیں بلوانا تھا اور وہ بھول چکا تھا مجھے بلانا۔ میں بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی، اور دن بہ دن میری طبیعت بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت میں عجیب سا مزاج چیڑ پن آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی، اور ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجبوراً مجھے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کاشف رہتا تھا، اس کا کلینک بازار میں تھا۔ کاشف کو میرے حالات کے بارے میں بہت پتا تھا کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے۔ میں کسی کو بتائے بغیر کاشف کے کلینک میں چلی گئی، اور کاشف مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مجھے بھی نہیں کہتا تھا کہ مجھے میرے نام سے ہی بلاتا تھا۔ جب میں کاشف کے پاس گئی تو کاشف کچھ مریضوں کو چیک کر رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی بولا، یہ تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، کاشف میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ کاشف نے باقی مریضوں کو چھوڑ کر میرا چیک اپ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا چیک اپ کرنا شروع ہو گیا۔ میرا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کچھ ادویات لی اور کہا کہ شام کو کھانے کے بعد یہ دوائی لوں، پھر تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر وہاں سے میں نکل نہیں لگی تھی کہ کاشف نے مجھے آواز دی، کہنے لگا، سنو ہانیہ، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا، مطلب تم سے پیار تو کرتا ہے نا؟ میں نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یہ نہیں؟ تو کہنے لگا، شادی سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں بلا لے گا، لیکن ابھی تک اس نے تمہیں نہیں بلایا۔ تو کہنے لگا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے باہر بلواتا ہے یا نہیں۔ تمہارا کام ہے مریضوں کو دیکھنا، نہ کہ ان کے گھر کے بارے میں دلچسپی لینا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میرے شوہر نے مجھے نہیں بلوایا۔ میری ہر روز اپنے شوہر سے اسی بات پر بحث ہوتی۔ میری کمر کا درد ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک ایک بار پھر مجھے کاشف کی کلینک جانا پڑا، اور شاید کاشف اس موقع کی تلاش میں تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک بار پھر میں اس کے کلینک آئی ہوں اور دیکھتے ہی بولا، اب کیا ہوا؟ تمہاری کمر کا درد کیسا ہے؟ میں نے اس سے کہا، میری کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوا، اور اس نے مجھے پھر بیڈ پر لٹا دیا اور میرا چیک اپ کرنے لگا۔ لیکن اس نے اب کی بار بہت ہی عجیب حرکت کی۔ وہ مجھے چھونے لگا اور میرا اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ چھونا بہت اچھا محسوس ہوا۔ پھر وہ مجھے چھوتا ہی گیا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر تو میرے پاس نہیں تھا، لیکن اس کا یوں چھونا مجھے بہت اچھا لگا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی ٹچ کرتا رہے۔ وہ کہنے لگا، میں وہ تمہارے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں جو تمہارا شوہر نہیں کر سکا۔ اور پھر میں سوچنے لگی، میرے شوہر نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ وہ تو پردیس جا کر بیٹھ گیا اور میں یہاں رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ منظور ہے، اور مجھے اس نے وہ سب کیا جو میرا شوہر کر چکا تھا، اور سب کچھ کرنے کے بعد کاشف نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاشف کی کلینک سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج میں زندگی میں بہت خوش تھی، اتنی خوش میں اب کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کاشف نے میری ہر خواہش پوری کر دی تھی، اور میں بھی کاشف کی ہو چکی تھی۔ کاشف میرا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے چلے گئے۔ چونکہ ہماری محبت ہی خوبصورت جذبہ کے تحت پروان چڑھی اور چڑھتی چلی گئی، پھر میں نے نہیں، کاشف کو اپنا ہم سفر قبول کر لیا، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔